بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، آج میں جس ٹاپک پہ آپ کی توجہ دلاؤں گا وہ بہت اہم اور سیریس مسئلہ ہے، جس کے اوپر بڑی ڈسکشنز ہو چکی ہیں، بڑے سیمینارز، بڑی وعدے حکومتی لیول پر ہو چکے، لیکن ابھی تک اس کا مسئلے کا حل کسی کے سامنے ابھی تک نہیں آ سکا، اور نہ اس مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے، جبکہ میرا خیال ہے اس مسئلے کو بڑے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ مختلف ادارے بن چکے ہوئے ہیں اور اس کی صرف جو قوانین موجود ہیں انہی پر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو بہت ساری ہماری خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ میں اب جس مسئلے پہ بات کر رہا ہوں تو اس کے آخر جو اس ویڈیو کا ہے اس میں آپ ضرور سنیے گا، آخر تک دیکھیے گا، تو میں آپ اس کے مسئلے کا کچھ تجویز بھی دوں گا، حل بھی دوں گا اس میں۔ تو وہ ہے جناب، اس وقت سب سے بڑا ہمارے مسئلہ ہے آلودہ ہوا کے ساتھ ساتھ ایک متوازن خوراک کا، جو کہ ہمیں اویلیبل نہیں ہو رہی، مل نہیں رہی، ہر چیز میں ملاوٹ اور مضر صحت ہے۔ صرف ایک چیز رہ جاتا تھا، پانی، صاف پانی۔ اب وہ پانی بھی مضر صحت ڈکلیئر ہو گیا، لیبارٹریز نے بتا دیا ہے، سرکاری کے سطح پہ بتا دیا گیا، حکومتی سطح پہ بتا دیا گیا، اور اس کو پانی کے اوپر بہت سارے جو ہے اس کی فروخت اور پانی کو اب پانی جعلی پانی تو نہیں، جعلی نہیں ہے پانی، لیکن پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آرسینک ہمارے عام ویسے ٹیوب ویل میں اتنا زیادہ ہے کہ جو انسانی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے، اور ڈائریکٹ نلکے سے پانی بھرا جا رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ تو بہت مختلف سی شہادتیں ملی ہیں کہ پانی انتہائی جو مضر صحت پانی کو بھر کر بیچا جا رہا ہے، اور وہ جو پانی جب اس کو بند کیا جاتا ہے اور 1 سے 2 ماہ کے لیے اس میں اور بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ غیر مناسب ہے۔ تو میری توجہ ہے آپ سے بات کرنے کے لیے اسی آئی کہ وفاقی وزیر اطلاعات، نشریات و پارلیمانی امور مرتضی سولنگی صاحب نے کچھ چند دن پہلے ایوان بالا میں ایک رپورٹ پیش کی۔ وہ کچھ ایسا قصہ کچھ یوں تھا کہ ایوان بالا میں سینیٹر مشتاق احمد اور سینیٹر نصرت صادق کے سوالات کے جوابات میں انہوں نے وفاقی وزیر مرتضی سولنگی صاحب نے کہا کہ PCRWR نے اپنی سہ ماہی رپورٹ، ذرا ناظرین توجہ کہ صرف سہ ماہی رپورٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ سہ ماہی رپورٹ میں اسلام آباد کی ہے یا پنجاب کے، ابھی یہ ذکر نہیں ہے، لیکن اس طرح یہ کافی ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس میں یہ بات ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے اور توجہ دلانے کے لیے ہے کہ وہ اپریل سے جون 2022 پانی کے 20 برانڈ کو مضر صحت قرار دیا گیا۔ ایک وہ چیکنگ ہوئی اس میں لیبارٹری کے تحت، اس کے اوپر اس میں ان میں سے ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے 2 ایسے برانڈ تھے جس میں PSQCA کے تحت رجسٹرڈ تھے، مطلب انتہا ہو گئی رجسٹریشن کی ڈپارٹمنٹ کی، لائسنس یافتہ تھے۔ ان 2 برانڈ کے خلاف ایکشن لیا گیا اور ان کی پروڈکشن بند کرا دی گئی۔ جو آپ سے ڈسکس کرنے کا بعد مسئلہ یہ کہ اتنا بڑا یہ مسئلہ ہے کہ پروڈکشن بند ہو گئی، بعد میں نے جرمانہ ادا کیا۔ کتنا جرمانہ ہے جی؟ اربوں کروڑوں کے پلانٹ ہیں، کروڑوں روپے کا، لاکھوں روپے کا پانی سیل ہوتا ہے، اور جرمانہ اگر مضر صحت پانی وہ سیل کر رہے ہیں اور لیبارٹری میں چیک ہو گیا ہے، اور ان کو جو سزا ہے وہ 1 سال کی ہے اگر ان کو دی گئی قانون کے مطابق، جو ایک سسٹم ہے، اور ویسے جرمانہ 50,000 اگر وہ مجسٹریٹ اگر وہ لگاتا ہے، یا جو ان کا پروسیس ہے لگاتا ہے، یا پھر وارننگ دے کے تھوڑا سا جرمانہ دے۔ تو غور طلب بات ہے کہ اس طرح ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور غیر معیاری پانی، نلکوں سے بھرا ہوا پانی، جو اب ہمارے اربن ایریا میں زیادہ تر تو اب پانی نلکوں سے بھرا ہوا پانی پیا نہیں جاتا، وہ یہی پانی جو ہے برانڈ کے پانی استعمال کیے جا رہے ہیں، اور بہت سارے گلی محلوں میں ایک پرچون کی دکان لے کر اس کے اندر پلانٹ لگائے گئے ہیں نیچے بور کر کے۔ اب وہ پانی کے کہاں تک معیاری ہے اس کا پتہ نہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کیا کر رہی ہے ہمارے پنجاب لیول میں، لاہور لیول میں، تو بس ان کی کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، وہ جس کے پر میں آپ سے
ایک تفصیلی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا فائدہ ہمیں کتنا زیادہ ہے، کتنی زبردست اتھارٹی ہے یہ بنی ہے، جس کے ہمیں بہت سارے فائدے ہو رہی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی جگہ پہ ہیں جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے نالج میں ہیں، لیکن وہاں پہ ان کی انفورسمنٹ، ان کا گریپ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، جس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ہوتے ہوئے، ان کی بڑا انفراسٹرکچر کے ہوتے ہوئے، ان کی بڑی تنخواہیں ہونے کے باوجود، بڑی گاڑیاں اور لیبارٹری بننے کے باوجود، ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود، ان کے بڑے میڈیا سیل کے ہوتے ہوئے، اس راجہ جہانگیر صاحب ہیں، وہ تو ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے پورے پنجاب حکومت کا ایک نہیں دو دفعہ نواز گورنمنٹ میں بھی اور پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی انہوں نے نواز میڈیا کو کنٹرول کیا، نہ چلایا، اور امیج بلڈنگ حکومت کی، اور کمال امیج بلڈنگ انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کی، بزدار حکومت کہیں گے تو مناسب ہوگا، اس کو بھی بزدار صاحب کا بھی کارکردگی کو بلے بلے دکھایا کہ جناب کمال. تو وہ اس وقت اس کے ڈی جی ہیں، تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ پانی والے مسئلے کو ذرا دیکھیں. آپ کی جو ہے نا صرف آئی واشنگ، دودھ کے چیزوں کو ڈسکس کر دیا جاتا ہے، یا پھر چھوٹے موٹے کچھ چھاپے، یا پھر جعلی باٹلز کے ایک دو، لیکن جبکہ مجھے ایک دفعہ نا ایک بڑے برانڈ کے مارکیٹنگ مینیجر نے مجھے ایک بات بتائی، دو تین ہی ہیں بڑے برانڈ، نام لینا ضروری نہیں، انہوں نے کہا یہ صاحب یہ جعلی باٹلز کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، گورنمنٹ ہی کر سکتی، لیکن ویسے ایک بات ہے. انہوں نے کہا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ اگر جعلی برانڈ نہ ہو تو ہم اپنی ڈیمانڈ پوری کر ہی نہیں سکتے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے کھپت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جو ڈیمانڈ کا 20-30% ہم دیتے ہیں، باقی یہ جعلی پروڈکٹ جو والے ہیں نا وہ پورا کرتے ہیں. تو آگے آپ سوچ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم پھر اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے، یہ بات ایسی نہیں کہ اس کو کم چھوڑ دیا جائے، پھر سے بالکل اس پہ گفتگو ہوگی، اور ان کے متعلقہ جو شعبے کے ایکسپرٹس لوگ ہیں ان سے بھی بات کی جائے گی، اور ان کے موقف بھی سامنے لایا جائے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.